بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس میں ہم شاعر ابراہیم ابن کنیف کو پڑھیں گے۔ ان کے 2 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ تھے تعزّ فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يغني التذلل، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ صبر انسان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مناسب ہے جب بھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اگرچہ بے صبری سے کوئی فائدہ ہوتا بھی، اگر وہ کوئی انسان کو فائدہ پہنچاتا بھی، تب بھی انسان کے لیے صبر کرنا مفید ہے۔ تو آئیے ان اشعار کو بھی پڑھتے ہیں۔ لَكَانَ التَّعَزِّي عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّةٍ وَنَائِبَةٍ بِالْحُرِّ أَوْلَى وَأَجْمَلُ فَكَيْفَ وَكُلٌّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ وَمَا لِامْرِئٍ عَمَّا قَضَى اللَّهُ مَزْحَلُ فَإِنْ تَكُنِ الْأَيَّامُ فِينَا تَبَدَّلَتْ بِنُعْمَى وَبُؤْسَى وَالْحَوَادِثُ تَفْعَلُ فَمَا لَيَّنَتْ مِنَّا قَنَاةً صَلِيبَةً وَلَا ذَلَّلَتْنَا لِلَّتِي لَيْسَ تَجْمُلُ وَلَكِنْ رَحَلْنَاهَا نُفُوسًا كَرِيمَةً تُحَمَّلُ مَا لَا يُسْتَطَاعُ فَتَحْمِلُ وَقَيْنَا بِحُسْنِ الصَّبْرِ مِنَّا نُفُوسَنَا فَصَحَّتْ لَنَا الْأَعْرَاضُ وَالنَّاسُ هُزَّلُ۔ تو یہاں پر لَكَانَ التَّعَزِّي، تب بھی، تعزی یعنی صبر کرنا، عند کل ملمت، عند کل مصیبت، ہر مصیبت کے آنے کے ساتھ، ونائبت، نائبہ بھی مصیبت سمجھ لیں، یا اصابہ، ناب الامر اصابہ، کوئی بھی مصیبت آ پہنچی، بالحر، آزاد آدمی کے لیے، کسی بھی انسان کے، اولا و اجمل، انسب، افضل، افضل ہے صبر کرنا۔ پھر بھی اگرچہ بے صبری مفید بھی ہوتی، تب بھی صبر کرنا ایک آدمی کے شان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے۔ فَكَيْفَ وَكُلٌّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ، فَكَيْفَ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور صبر کیوں کر اچھا نہ ہوتا، فَكَيْفَ کیسے صبر اچھا نہ ہوتا، وَكُلٌّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ حالانکہ کوئی بھی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، وَكُلٌّ سب، لَيْسَ نہیں، يَعْدُو بھاگ سکتا ہے، حِمَامَهُ موتہ اپنے کبوتر سے یا اپنی موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، تو کیسے صبر اچھا نہ ہو، صبر ہی کرنا ہوگا۔ وَمَا لِامْرِئٍ عَمَّا قَضَى اللَّهُ مَزْحَلُ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آدمی کے لیے کوئی مفر نہیں، وَمَا مفر، وَمَا اور نہیں ہے، لِامْرِئٍ لِشَخْصٍ لِانسان، عَمَّا اس چیز سے، قَضَى اللَّهُ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، مَزْحَلُ مفر، مفر مکان الفرار بھاگنے کی جگہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِن تَكُنِ الْأَيَّامُ فِينَا تَبَدَّلَتْ تو چنانچہ اگر ایام ہمارے درمیان نرمی و آرام اور سختی و مشقت کے ساتھ پلٹ رہے ہیں، فَإِن تَكُنِ الْأَيَّامُ اگرچہ یہ دن جو روز بروز گزر رہے ہیں، فینا ہمارے درمیان، تبدلت بدل جائیں، کس چیز سے، بنعما الخفض والدعا یعنی دن جو ہیں وہ نرمی اور آرام کی طرف آ جائیں، وبؤسا والحوادث یا اس کے برعکس مشکلات اور سختی میں بدل جائیں، مشقتوں میں بدل جائیں، تفعلوا تب کیا ہوگا، اور حوادث زمانہ تباہ آزمائی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی هذه الایام تبدلت بنعما وبؤسا، نعمہ نعیم سے ہے، نعمت سے ہے، بؤسا بؤس سے ہے یعنی شقاوت سے ہے، اچھے ایام ہو یا برے ایام ہو، دونوں جو ہے نا پلٹ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم، والحوادث تفعل اور حوادث جو ہے تباہ آزمائی کر رہے ہیں، تب کیا، فما لینت منا قناة صلیبة تو ان ایام نے نہ ہمارا مضبوط نیزہ نرم کیا ہے، فما لینا یلینو یعنی کسی سخت چیز کو نرم کرنا، فما لینت تو کسی چیز نے بھی
نرم نہیں کیا، منا ہم میں سے، قناتن صلیبتن یعنی ہماری کوئی بھی عزت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہماری جو قوت اور طاقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مضبوط نیزہ، قنات کہتے ہیں نیزے کو، لیکن یہاں پر اس سے مراد قوت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نیزے کو ابھی بھی انہوں نے دن کے آلام اور حوادث زمانہ نے اس کو نرم نہیں کیا۔ ولا ذللتنا اور نہ ہمیں کسی ایسی خصلت کے تابع بنایا ہے، ولا ذللتنا اور نہ ہمیں اس نے ذلیل یعنی منقاد بنایا، مطیع بنایا، نہیں بنایا، للتی لیس تجملو ان چیزوں کے ہمیں متبع نہیں بنایا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں۔ ہم ابھی تک اپنے رائے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حریت پسند ہیں، ہمیں کسی کے پیچھے نہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ولا ذللتنا اور نہ ہمیں تابع کیا ہے ان حوادث ایام نے، حوادث انہوں نے نہ ہمیں ذللت یعنی ہمیں ابھی تابع نہیں بنایا، للتی ان امور کے، للخصلہ او للخصال ان صفات کا تابع نہیں بنایا، لیس تجملو جو کہ محمود نہیں، جو کہ ممدوح نہیں، جو کہ پسندیدہ چیزیں نہیں، اس کے ہمیں تابع نہیں بنایا۔ ولیکن رحلناها نفوسا کریمتا دیکھیں، لیکن ہم نے ایام کی اذیت پر اس طرح صبر کیا، ولیکن رحلناها نفوسا کریمتا تحمل، لیکن ہم نے ان حوادث ایام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے ان کو ایسے نفوس دیے جو کہ شریف تھے، تحملو صبر کرنے والے تھے، لیکن ہم نے ایام کی اذیت پر اس طرح سے صبر کیا کہ ہماری جانوں پر لادا جاتا ہے، لادا تحمل لادا جاتا ہے کیا چیز؟ ما لا یستطاع کہ جس کا بوجھ اور طاقت ہمارے نفس نہیں رکھتے، ما لا یستطاع تحملها النفس نفوس ہمارے جانیں ہمارے اتنا بڑا بار، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے نوازل ہیں، حوادث ہیں، یہ بڑی چیزیں، اس کو ہم اپنے پیٹوں پر، اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے کندھے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی استعداد نہیں ہے، فتحملوا پھر بھی وہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو میں اس کا ایک ترجمہ پورا کر دوں، لیکن ہم نے ایام کی اذیت پر اس طرح صبر کیا کہ ہماری جانوں پر لادا جاتا ہے اتنا بوجھ جس کی طاقت نہیں رکھی جاتی اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، تاہم اس کو بھی وہ اٹھا لیتی ہے۔ فتحمل النفس کل شیء، اخیر میں ہے وقینا بحسن الصبر منا نفوسنا، اور ہم نے صبر جمیل کے ساتھ، بحسن الصبر صبر جمیل کے ساتھ، وقینا ہم نے حفاظت کی ہے، ہم نے وقینا من الوقایتی، الوقایا احتیاط، الوقایت خیر من العلاج، پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہے۔ تو وقینا ہم نے حفاظت کی ہے، بحسن الصبر صبر جمیل سے اپنے جانوں کی حفاظت، فصحت لنا الاعراض والناس هزلوا، چنانچہ ہماری عزتیں برقرار اور سالم رہیں جبکہ لوگ کمزور رہے، لوگ کمزور ہیں۔ حزل جمع حازل، حازل بمعنی نحیف، نحیف کہتے ہیں کمزور کو، تو ہمارے جو اعراض ہیں اور ہماری جو عزتیں ہیں وہ پامال نہ ہونے پائیں، وہ ابھی تک صحیح سالم ہیں، اور لوگ کمزور ہو چکے ہیں اور وہ کمزور ہیں، تو ہم بہتر ہیں اور لوگ کمزور ہیں۔ مزید دو شعر پڑھ لیتے ہیں۔ وقال آخر ایک اور نے کہا، وَكَمْ دَهَمَتْنِي مِنْ خُطُوبٍ مُلِمَّةٍ صَبَرْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمْ أَتَخَشَّعِ فَأَدْرَكْتُ ثَأْرِي وَالَّذِي قَدْ فَعَلْتُمُ قَلَائِدُ فِي أَعْنَاقِكُمْ لَمْ تُقَطَّعِي وَكَمْ دَهَمَتْنِي، اس کا ترجمہ ہے اور مجھ پر نازل ہونے والے کتنے ہی حوادث اچانک آ پڑے۔ دہم، دہم الامر اچانک سے چیز کا آنا، میں کہتا ہوں میں بیمار نہیں تھا، ولیکن دہمتنی الحمى، دہمتنی میرے پاس پہنچ گئی جلدی سے، اچانک سے، الحمى مرض، بیماری، بخار۔ مثلا دہمہ الالم، اس کو اچانک سے تکلیف شروع ہو گئی، دہمہ اس کو، دہمنی مجھ کو،
دہمکا آپ کو، وکم دہمتنی خطوب، دیکھو خطوب چونکہ جمع ہے اس لیے دہمت، واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ، ورنہ اصل میں تو ہے جب مذکر ہے تو دہما، دہما، دہمنی العلم، وکم دہمتنی، اور مجھے کتنے مصیبتیں، خطوب، خطوب جمع ہے خطب کی، خطب کہتے ہیں الامر العظیم کو، ٹھیک ہے، کہ کتنے زیادہ حوادث، خطوب، خطوب بمعنی حوادث بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کتنے زیادہ حوادث اچانک سے میرے سر پر آ پڑے، ملمہ، نزل، علمہ نزل، ملمۃ نازلۃ، صبرت علیہا، میں نے اس پر صبر کیا، ثم لم اتخشعی، اور اس کے بعد میں عاجز نہیں ہوا، میں عاجز نہیں ہوا، لم اتخشع، لم اعجز، لم اعجز، میں عاجز بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، میں اپنی حالت پر برقرار ہوں، فادرکت ثأری، تو اس کے بعد میں نے دشمن سے اپنا انتقام لے لیا، ادرک یدرک ادراک کرنا، ادرکت ثأر، ثأر کہتے ہیں انتقام کو، بتایا بھی تھا پہلے بھی گزر چکا ہے، فادرکت ثأری، میں نے اپنا انتقام بھی لے لیا، والذی قد فعلتم، اور جو تم نے کیا تھا، قلائد فی اعناقکم لم تقطعی، اور وہ کام جو تم نے کیا وہ تمہاری گردنوں میں ہار ہیں جو قطع نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ پورا مقصد یہ ہے کہ دشمن سے میں نے اپنا بدلہ لے لیا، جو میرے لیے قابل فخر بات ہے، لیکن چونکہ تم نے دشمن کے خلاف میری مدد نہیں کی، اس لیے یہ مدد نہ کرنا عیب کے طور پر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، جیسا کہ کسی کے گلے میں ہار ہوتا ہے، یہ ایک ہار تمہارے گلے میں ہوگا، آپ نے میری مدد نہیں کی میرے دشمن کے مقابلے میں، قلائد فی اعناقکم لم تقطعی لم تنقطعوا، یہ ختم نہیں ہوں گے، کٹیں گے نہیں، بلکہ تیرے گلے میں تمہیں یاد دلاتی رہیں گی، تم نے بزدلی کی، میرا ساتھ نہیں دیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے اشعار اگلے سبق میں لیں گے۔ السلام علیکم۔